السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مروہ اسٹوڈیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دینی علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ہم میں سے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اس دنیا کے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام تھے، مگر بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت دنیا میں کیا تھا، اور پھر کائنات کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب دنیا میں کچھ بھی نہ تھا تو فقط صرف ایک اللہ کی ذات تھی جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا تخت بنایا، یہاں سے مخلوق کی پیدائش کی ابتدا شروع ہوئی۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص اور تمام حالات و واقعات کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے سپرد کر دیا، یعنی قیامت تک ہونے والے ہر لمحے کی خبر لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ لوح محفوظ کے لفظی معنی محفوظ تختی کے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب الحفیظ، ام الکتاب اور الکتاب کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ایک واضح کتاب میں موجود ہے، اور پھر لوح قلم نے اس کتاب پر سب کچھ لکھ دیا۔ عرش اور کرسی کے بعد سب سے مقدس قرہ زمین ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ پہلے آسمان اور زمین ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زمین و آسمان کی تخلیق کا عمل 6 دن کے مختصر عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ زمین صرف ایک نہیں ہے بلکہ اس کی تعداد بھی آسمانوں جتنی ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے: اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کی تشکیل میں بھی انہی کی مثل تہ بتہ 7 طبقات بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، پھر اس میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو وہ ٹھہر گئی، اور پھر جو سب سے نچلا آسمان تھا اس کو تاروں سے مزین کر دیا اور آسمان سے بارش برسائی، جس کی بدولت زمین سے درخت اور پھل پھول اگائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے: یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور پھر اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن میں اس دنیا کی ہر چیز، پہاڑ، درخت، دریا، پھول، ہوا، پانی، سب کچھ بنا دیا۔ یہاں پر جن دنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس دنیا کے دن نہیں تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دن تھے۔ یہاں پر جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کو 6 دن میں بنانے کی حکمت کیا تھی۔ اس میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو سکون و اطمینان سے کرنا پسند فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے: اطمینان سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی سے کام کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ زندگی کے موڑ پر جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو سکون و اطمینان کے ساتھ اس کو انجام دیں، ورنہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ایک کن کے اشارے پر ایک لمحے میں یہ دنیائے رنگ و بو وجود میں آ جاتی، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے: جب تمہارا رب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کن کہتا ہے، سو وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے
اور پھر فرشتوں اور جنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بھیجا تو انہوں نے آ کر فساد برپا کیا اور خونریزی کی۔ جب یہی صورتحال مسلسل رہی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ فرشتوں نے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ انہی میں سے ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا۔ جب فرشتوں نے اسے دیکھا تو اسے وہ اپنے ساتھ عرش پر لے گئے، جو بعد میں اپنے تکبر کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، جس کا نام شیطان ہے، اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ اس کے بعد وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ورغلانے کے لیے آ گیا۔ معزز سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جب فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا اے باری تعالیٰ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو ان جنوں کی طرح زمین پر خون ریزی برپا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل مخلوق کا شرف دیا اور سب سے بلند صفت علم سے بھی سرفراز فرمایا۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو پکار اٹھے بلا شبہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں سے دنیا میں انسانوں کی ابتدا ہوئی، اور پھر فرمایا یہ ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ دن رات کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری کر دیا، جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور ان پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ مگر انسان اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں کو دیکھ کر اسی میں کھو گیا اور اپنے باری تعالیٰ کے احکامات کو بھول چکا، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل مروہ اسٹوڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔